وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تراویح میں سورہ آل عمران کی مکمل تلاوت ہوئی، اور آج جو آیتیں اور جو رکوع تراویح میں پڑھے گئے اکثر یہ وہ رکوع ہیں جو اللہ نے احد کے بارے میں نازل فرمائے، اور غزوہ احد کی تفصیل ہم سب الحمدللہ جانتے ہیں۔ ابتدا میں مسلمانوں کا غلبہ تھا، بعد میں پھر اللہ نے ایک آزمائش میں ڈال دیا۔ بات جو یہاں اس وقت کہنی ہے وہ یہ کہ اللہ نے مسلسل جہاد کے بارے میں اور احد کے بارے میں آیتیں اتاری ہیں، ایک کے بعد ایک۔ اچانک درمیان میں اللہ نے بالکل جہاد سے ہٹ کے مختلف آیت نازل فرمائی، تقریباً 3-4 آیتیں ہیں، بالکل جہاد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بظاہر۔ وہ آیتیں کون سی ہیں اور اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ کے ہر عمل میں حکمت ہوتی ہے، خاص طور سے قرآن کی آیتوں میں اشارے ہوتے ہیں، حکمتیں ہوتی ہیں۔ وہ آیتیں جو اللہ نے اتاری ہیں جہاد کی آیتوں کے بیچ میں، وہ آیتیں ہیں سود کے بارے میں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے ایمان والو سود کے ذریعے پیسوں میں اضافہ کر کے نہ کھاؤ۔ کسی کو قرضہ دیے اور اس پہ سود لگا دیے کہ اگر تم تاخیر کرو گے سود بڑھتا جائے گا، وہ بیچارہ جو ہے دے رہا ہے لیکن اصل پیسے ابھی بھی باقی ہیں، ہر مہینہ وہ خالی سود دیتا جا رہا ہے۔ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جتنا لیا تھا اتنا تو کب کی دے دیا، اب مزید سود جا رہا ہے اور جو لیا تھا وہ باقی ہے۔ وہ اللہ فرما رہے ہیں مت کھاؤ اس طرح، اور آگے کہہ رہے ہیں واتقوا النار، ڈرو جہنم کی آگ سے جو تیار کی گئی ہے اصل میں کافروں کے لیے۔ لیکن اے مسلمانوں تم یہ حرکت کر کے آؤ گے تو تم بھی اسی میں ڈالے جاؤ گے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سود کھانا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، سود کو چھوڑ کے حلال رزق کھانا اللہ کے رحم کو دعوت دینا ہے، لعلکم ترحمون۔ اب یہ آیتیں اللہ نے اتاری ہیں بالکل جہاد کے درمیان میں، کیا حکمت ہے؟ حضرات مفسرین نے ایک حکمت لکھی ہے کہ ہم جہاد کے میدان میں ہوں، ہمارا کتنا بھی غلبہ ہو دنیا کے اندر، ہمارا غلبہ، ہمارا جہاد، ہماری طاقت و قوت اس وقت ہمارے کام آئے گی جب ہمارے پیٹ میں عقل حلال ہوگا، صحیح نوالا ہمارے پیٹ میں اترے گا تب، ورنہ ہم کتنی بھی کثرت میں ہوں حرام کھا رہے ہوں گے، کافر سے آنکھ ملا کے بات کرنے کی ہمت نہیں جٹا پائیں گے، کہنے کی بات، یاد دلانے کی بات کچھ بھی نہیں ہے، سب آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس ملک میں ہم جتنے آج ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں تھے، اور یہ آپ کو تعجب ہوگا 800 سال ہم نے حکومت کی، اس وقت بھی ہم اتنے نہیں تھے، اس کے آدھے بھی نہیں تھے۔ اتنے زیادہ ہونے کے باوجود ہم ڈر رہے ہیں ان لوگوں سے جن کو طہارت لینے کا طریقہ بھی نہیں آتا، جو گندے پانیوں میں ڈبکی لگا کے اپنا عقیدہ بتاتے ہیں، ان سے آنکھ ملا کے بات کرنے کی ہمت نہیں آج ہم مسلمانوں کو۔ وجہ کیا ہے؟ اکثریت مسلمانوں کی کہیں نہ کہیں سے سود میں مبتلا ہے، حرام لقمے میں مبتلا ہے۔ یہ بہت اہم ترین چیز ہے، یاد رکھے، جب تک مسلم معاشرہ اپنی کمائی میں صفائی نہیں لائے گا، اپنے لقمے میں حلال کو مطلب یہ ہے کہ حلال چیزیں نہیں اتارے گا اپنے پیٹ کے اندر، تب تک کفر غالب رہے گا، چاہے ہم کتنی بھی کثرت میں ہوں۔ آج سر چڑھ کے بول رہے ہیں کفار، فرقہ پرست، جبکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کا سارا مکر تمہارے ایمان کے سامنے کمزور ہے، لیکن شرط یہ تمہارا ایمان مضبوط ہو تب وہ کمزور ہے۔ آج دیکھیے کہیں نہ کہیں سے آدمی سود میں مبتلا ہے، کوئی آدمی ڈائریکٹ سود نہیں کھا رہا ہے تو اس کو کھلا دیا جا رہا ہے۔ کتنے مسلمان ولیمے کا کھانا کھلاتے ہیں سود پہ قرض لے کے۔ اب جتنے لوگ مسجد کے امام بھی جا رہے ہیں کھانے، مدرسے کے شیخ الحدیث بھی جا رہے ہیں کھانے کے لیے، وہ ان کو کیا معلوم، وہ تھوڑی سود لے کے کھا رہے ہیں، لیکن کھلانے والا تو سودی قرض پہ لا کے ولیمہ کر رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب سود سے بچو گے، سود کے سائے سے نہیں بچ پاؤ گے۔ یہ وہی ہے سود کا سایہ۔
جوڑے کی رقم لے کے ولیمے کر رہے ہیں، حرام پیسوں سے لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے۔ تو کیا دیندار اور کیا دنیا دار پیٹ میں اتر رہا ہے، چاہے ڈائریکٹ اتر رہا ہے یا گھما پھرا کے اتر رہا ہے، حرام اتر رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر وہ طاقت وہ قوت نہیں ہے کہ کفار ڈریں ہم سے، جبکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ مذہب ہے، نہ عقیدہ ہے، نہ سب ایک دم ملیا میٹ ہے، لیکن اس کے باوجود سر چڑھ کے بول رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس مضبوطی نہیں ہے ایمان کی۔ تو کیا اللہ کی حکمت ہے، جہاد کے درمیان اللہ نے سود سے رکنے کی آیتیں اتار دیں کہ اگر تمہارے پاس حرام سے رکنے کا طریقہ نہیں ہوگا تو پھر یہ جہاد وغیرہ بھی تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وسارعوا الی مغفرہ، کہ چھوڑو سود اور یہ حرام کمائی، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو، عرضها السماوات والارض، کہ ایک ایک جنتی کو جو جنت کا حصہ ملے گا وہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ لمبا اور چوڑا ہے، ایک ایک جنتی کو جو ملے گا۔ اعدت للمتقین، اور ہم نے یہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی ہے۔ متقی کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خاموشی سے، چاہے حالات اچھے ہوں تو بھی، حالات کچھ تنگ دست چل رہے ہوں تو بھی اللہ کے راستے میں دیتے رہتے ہیں۔ یہ چیز ایک طرف سود کھانے سے منع کیا اور دوسری طرف اللہ کی راہ میں نکالنے کا حکم دیا کہ جیسے بھی حالات ہیں اپنی استطاعت کے بقدر نکالتے رہتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں۔ کیا صفت اللہ نے بیان کی۔ مسلم معاشرہ آج ٹوٹ رہا ہے اسی وجہ سے، غصے ہی پہ کنٹرول نہیں ہے۔ طلاقوں کی ہزاروں واردات پیش آ رہی ہیں، کیوں؟ نہ شوہر کو غصے پہ کنٹرول ہے، نہ بیوی کو غصے پہ کنٹرول ہے، ہر ایک کو اپنی انا ہے۔ نتیجہ یہ ہے گھر ٹوٹ رہا ہے، رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے والکاظمین الغیظ، غصے کو کنٹرول کرنے والے یہ ہیں متقی۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ایسے نیک لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ آئیے عہد کریں کہ آج کے بعد سے ہم ایک ایک لقمہ حلال اتاریں گے اپنے پیٹ کے اندر، حرام سے، سود سے، رشوت سے، ہر طرح کے غلط پیسوں سے اپنے آپ کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حرام لقمے سے محفوظ فرمائے، اکل حلال کمانے اور حلال رزق اپنے اور اپنی نسلوں کے پیٹ میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب